میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بے شک نمازی اللہ کے اولیاء ہیں، اور جس نے اللہ کی فرض کردہ 5 نمازیں قائم کی، رمضان کے روزے رکھے اور ان کے ذریعے ثواب کی امید رکھی، اور خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کی، اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ ارشاد فرمایا 9 ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ۔ اب یہ گناہوں سے بچتا رہا اور یہ نیک عمل کرتا رہا، اس کا ایک صلہ بیان ہونے چلا ہے۔ فرمایا کہ کبیرہ گناہ 9 ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اور بقیہ گناہوں میں سے کسی مومن کو ناحق قتل کرنا، میدان جہاد سے فرار ہونا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جادو کرنا، مال یتیم کھانا، سود کھانا، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، اور بیت الحرام جو تمہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے کو حلال سمجھنا، یعنی اس کی حرمت کو پامال کرنا۔ یعنی جو ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا، خانہ کعبہ کی وہ بے حرمتی سے بچتا رہا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچتا رہا، سود سے بچتا رہا، یتیم کا مال کھانے سے بچتا رہا، جادو کرنے کرانے سے بچتا رہا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے بچتا رہا، میدان جہاد کے فرار سے بچا، کسی مومن کو ناحق قتل کرنے سے بچا، اور جو ہے وہ شرک سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کو صلہ کیا عطا کرے گا؟ فرمایا جو نماز کی پابندی ادا کرتا رہے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، پھر مر جائے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنتی محل میں ساتھی ہوگا۔ اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، بچا لو اپنے آپ کو گناہوں سے، عبادت میں دل لگا لو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اعرابی سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس کو ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرما رہے جو جنت میں داخل کر دے۔ سن لیجئے، کاش ہمیں عمل نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نماز ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ یہ سن کر اعرابی نے کہا، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ پھر جب وہ اعرابی لوٹا، یعنی وہ شخص جس نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں اس پر زیادتی نہ کروں گا، یعنی اللہ کی عبادت کروں گا، فرض نماز ادا کروں گا، زکوٰۃ ادا کیا کروں گا، رمضان کے روزے رکھا کروں گا، جب وہ اعرابی لوٹا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے۔ یعنی جس نے وعدہ کر لیا کہ میں یہ عمل کرتا رہوں گا، کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ پھر آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا، خطبہ ارشاد فرما رہے، اللہ کی قسم یاد فرمائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ 3 بار یہ فرمایا، پھر سر انور کو جھکا لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنا سر جھکا لیا اور رونے لگ گئے، حالانکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے حبیب نے کس بات پر قسم اٹھائی ہے۔ صحابہ نے سر جھکا کر رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے اپنا سر انور اٹھایا تو آپ کے چہرے پر ایسی مسرت تھی جو ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی۔ جب سر اٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ اللہ کے محبوب کے چہرے پر مسرت تھی، سرخ اونٹ، یعنی یہ مثال دی گئی ہے
کہ بہت قیمتی اونٹوں سے بھی زیادہ ہمیں وہ مسرت پیاری تھی کہ اللہ کے محبوب کے چہرے پر خوشی آ گئی ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی